اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے واضح نشانی عطا کی اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو تم نے تکبر کیا اور کسی فریق کو تو جھٹلا دیا اور کسی فریق کو قتل کر دیا۔ حاشیہ نمبر 79۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی رویداد تسلسل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور کتاب ہدایت تورات عطا کی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے احسانات اور اللہ کی نعمتوں کے باوجود ایذائیں پہنچائیں اور دین کا مذاق اڑایا۔ تورات سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اسے برکت اور حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا اور گمراہی میں غرق ہو گئے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے متواتر انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور کتاب اللہ کے احکامات کو پوری طرح نافذ کرتے اور ان کی تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن میں داؤد، سلیمان، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بالآخر عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی مبعوث ہوئے اور ان کو بینات یعنی معجزات عطا کیے گئے، مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے بنے ہوئے پرندے میں پھونک مار کر پرندہ بنانا، نابینا کی بینائی کا بحال کرنا اور کوڑ کے مریض کا شفا یاب کرنا، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ اس طرح اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا مکمل اور جامع اہتمام ہوتا رہا، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت کا منفی جواب ملا۔ نبی علیہ السلام کی دعوت ان کی خواہشات نفس، دنیاوی مفادات اور ان کے باطل عقائد کے بالکل ہی خلاف ہوتی، چنانچہ وہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے۔ ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 158۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، لہذا ان میں تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 80۔ اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لاجواب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم اپنے عقیدے میں پکے ہیں، معاذ اللہ۔ دعوت حق اور پیغام ہدایت سے کیسے بیزار ہیں بد نصیب، ان کی اس روش پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ قبول حق کی صلاحیت ہی سے محروم ہو گئے ہیں، سوائے چند خوش نصیبوں کے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اب جب کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آ گئی ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، حالانکہ پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا، پھر بھی وہ اس کے منکر ہو گئے، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حاشیہ نمبر 81۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل
بنی اسرائیل ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ نبی بنی اسرائیل ہی میں آئے گا اور پھر انہیں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا۔ اب جبکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان کی عصبیت کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی، حالانکہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ اپنی کتاب کے علم اور اس میں بیان کردہ علامات نبوت سے اس نبی کو بخوبی پہچانتے بھی ہیں۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کا کفر کرتے ہیں، محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، لہذا یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 82۔ بنی اسرائیل کتاب کے علم اور اس میں دی گئی آنے والی نبی کی بشارت کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ کفر کی روش پر کمر بستہ ہیں۔ ان کو دنیاوی مفادات زیادہ عزیز ہیں، اور ان میں ضد و تعصب کی نفسیات بھی کار فرما ہے کہ نبی ہماری قوم سے کیوں نہ آیا، اور بنی اسرائیل سے یہ منصب چھین کر دوسری قوم کو کیوں عطا کیا گیا۔ یہ عوامل قبول حق کی راہ میں شدید رکاوٹ تھے۔ کیا ان کو اس پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ فرما دیا؟ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے اور خواہشات نفس کی پیروی کو زندگی کا مدار ٹھہرا کے انہوں نے بہت ہی بری کمائی کی ہے، اور اخروی فلاح کو قربان کر کے اپنے آپ کو غضب پر غضب کا مستحق ٹھہرا لیا ہے۔ پہلے ہی اللہ کی نافرمانی، خون ریزی، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے لیے کیا کم تھا، جو اب ہٹ درمی اور ضد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے غضب برائے غضب کے مستحق بن گئے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ اس کا کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہو اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو۔ حاشیہ نمبر 83۔ بنی اسرائیل کی انتہائی غیر سنجیدہ اور عیارانہ روش پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ قرآن پر ایمان نہ لانے کے لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی پر نازل شدہ کتاب یعنی تورات پر ایمان لائے ہیں، لیکن فی الحقیقت ان کا ایمان تورات پر بھی نہیں۔ اگر تورات پر ان کا ایمان ہوتا تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل نہ کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بلا تعامل ایمان لے آتے، کیونکہ یہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کو ماضی کے واقعات سے عبرت دلائی ہے کہ تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن کیا یہ بات یاد نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے باوجود تم نے ان کی دعوت کا کیا اثر قبول کیا کہ سرکشی اور ظلم کی روش اختیار کر کے ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو ہی معبود بنا بیٹھے؟ کیا یہی تمہارے ایمان کا معیار ہے؟ یہ مضمون آیت نمبر 51 میں بھی آ چکا ہے۔ مصر کے قبطیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو کفر و شرک پر مبنی توہمات اور رسومات ہی کا عادی بنا دیا تھا، اور ان میں ایمان و اخلاص بالکل ہی مفقود ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آج یہ کلمہ گو بھی ایسے ہی عقائد و نظریات اور رسومات کو اپنا بیٹھے ہیں۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً نبی اور ولی کا دنیا کے معاملات میں شامل ہونا، جن و آصیب کا بچوں اور خواتین پر اثر انداز ہونا، ستاروں اور سیاروں کا لوگوں کی قسمت کو بنانا یا بگاڑنا، تعویذات، کڑے چھلے وغیرہ میں نفع نقصان کا عقیدہ ہونا ان کے ایمان کا حصہ ہے۔
انہوں نے ان عقائد و رسومات کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ ذرا غور کرو، موسیٰ تمہارے پاس کیسی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم تھے ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور تاکید کی کہ ہم نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ دراصل ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑا ہی رچ بس گیا تھا۔ ان سے کہو کہ تمہارا ایمان تو تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے اگر تم واقعی ایماندار ہو۔ حاشیہ نمبر 84۔ اس سے قبل آیات نمبر 63 اور 84 میں بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر آ چکا ہے۔ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے پرہیبت ماحول میں تورات کے احکامات کی پوری طرح پیروی کرنے کا پختہ عہد دیا گیا تھا، لیکن اس غیر سنجیدہ اور عذاب الہی سے بے خوف قوم پر اس کا اثر ذرا بھی دیر پا ثابت نہ ہوا۔ ان کو سمع و طاعت یعنی سن کر اطاعت کرنے کی تاکید کی گئی تھی، لیکن یہ تو ایمان والوں ہی کی صفت ہوتی ہے، جبکہ بنی اسرائیل اور ان کے علماء و مشائخ تو ایمان کا مذاق اڑانے والے، احکامات کو سن کر بدل ڈالنے والے، کتاب میں تحریف کرنے والے تھے۔ ان کی شان تو سمعنا و عصینا یعنی سن کر نافرمانی کرنا ہی تھی۔ بچڑے کی پوجا کا روگ جس قوم کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہو، بھلا اس سے اس کے سوا اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ ان کا احساس بیدار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، بھلا یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں کفر اور فسق و فجور پر اکساتا رہا ہے؟ بہت ہی بری ترغیب دے رہا ہے تمہارا ایمان۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عبرت کا سامان تھا، اور آج بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر اور لوگوں کے بجائے تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو پھر موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 85۔ اس سے قبل آیت نمبر 80 کی تشریح میں بھی اس پر بحث کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل اس زعم باطل کا شکار تھے کہ وہ اللہ کے محبوب و پسندیدہ بندے ہیں، بحوالہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8۔ چنانچہ وہی سب سے زیادہ جنت کے حقدار ہیں۔ ان کے اس نسلی تفاخر پر زبردست چوٹ لگائی گئی ہے، اور ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت طلب کرو، موت کے نام سے کیوں گھبراتے ہو؟ فرمایا کہ وہ ہرگز ایسا نہ کریں گے، کیونکہ وہ دار آخرت کے متمنی نہیں بلکہ دنیا اور اس کی لذتوں پر ہی مر مٹے ہیں، اور ان کی دوڑ دھوپ کا محور و مرکز دنیا اور اس کے مفادات ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی، تم ان کو سب سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔
ان میں تو ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے، حالانکہ اس کا اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 86۔ ان آیات میں قوم یہود کی نفسیات، ذہنی و قلبی کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کے ایسے حریص اور اس کی آسائشوں کے ایسے دیوانے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اس بات کا آرزو مند ہے کہ اس کو 1000 سال کی طویل عمر ملے تاکہ یہاں کی آسائشوں سے خوب لطف اندوز ہو سکے، لیکن وہ اس حقیقت سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں کہ عمر خواہ کتنے ہی طویل کیوں نہ مل جائے، لیکن انجام کار تو جہنم کے عذاب کا ذائقہ چکھنا ہی ہوگا۔ اس سے مفر تو ممکن ہی نہیں۔ عام مشرکوں سے تقابل کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ بھی دنیا کے طلبگار اور آخرت سے بیگانہ ہیں، اس لیے دعوت حق سے منہ موڑ رہے ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل تو دنیا پرستی میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ قرآن یہاں اور دیگر متعدد مقامات پر ہمیں بین السطور یہ پیغام دیتا ہے کہ دار آخرت کے سچے آرزومند اللہ کے مومن و متقی بندے اللہ کی رضا و مغفرت کے ذریعے اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاد و قتال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وہ دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر آخرت فراموشی کا انداز نہیں اختیار کرتے۔